بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما. في مقام آخر افضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین عزیز وقار، میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان عدت الشہور، کہ بے شک مہینوں کی تعداد عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یعنی جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 ہی رکھی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا منها 4 حرم، کہ ان میں سے 4 مقدس مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، مقدس مہینے ہیں. اور محرم الحرام بھی ان 4 مہینوں میں سے ہے. اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ نمبر 1 ذی القعدہ، نمبر 2 ذو الحجہ، نمبر 3 محرم، اور چوتھا جو ہے وہ رجب ہے. یہ 4 مہینے اللہ کے ہاں بہت حرمت والے ہیں، ان کی بڑی عظمت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے محرم کے ایک دن کا روزہ رکھا، بس اس کا ایک دن کا روزہ 30 دنوں کے برابر ہے، یعنی اس کو ایک روزے کا ثواب 30 روزوں کے برابر ملے گا. شریعت مطہرہ میں محرم الحرام کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے، اور اس فضیلت کی 4 وجوہ بیان کی جاتی ہیں. نمبر 1 پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ میں کس مہینے کے روزے رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھی تھی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے کا روزہ رکھنا ہے تو محرم الحرام کا روزہ رکھو. آگے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی بیان فرمائی کہ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے. آگے فرمایا فَإِنَّهُ يَتُوبُ فِيهِ عَلَىٰ قَوْمٍ، کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی ہے. آگے فرمایا وَيُتَابُ فِيهِ عَلَىٰ آخَرِينَ، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ قبول کی جائے گی. یہ محرم الحرام کی فضیلت ہے. سامعین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان شہر اللہ المحرم. افضل الصیام، افضل روزے
بعد صیام شہر رمضان، رمضان کے روزوں کے بعد، رمضان کے روزوں کے علاوہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ جو محرم ہے اس کے روزے ہیں۔ یہ محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت ہے، یہ محرم الحرام کی عظمت ہے، یہ محرم الحرام کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ احادیث شریفہ میں یہ محرم الحرام کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ سامعین ذی وقار، یہ تو ایک وجہ ہوئی محرم الحرام کی فضیلت کی۔ دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو شہر اللہ کہا گیا۔ حدیث شریف میں کہا گیا کہ شہر اللہ، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ تو اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ اللہ کی رحمتیں تو ہماری طرف متوجہ ہوں اور ہم اس سے غافل رہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، اس مہینے کا احترام کریں، گناہوں سے بچیں، اس مہینے کے حرمت کا احترام کریں، اس مہینے کی عظمت کو سمجھیں۔ اور دوسری وجہ تیسری وجہ جو بیان کی گئی ہے اس مہینے کی حرمت کی، وہ یہ ہے کہ یہ اشہر حرم میں سے ہیں، حرمت والے مہینوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ محرم الحرام بھی ان حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ جیسے مسجد حرام حرمت والی جگہ، عظمت والی جگہ، اس کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے، اسی طرح اس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے کہ حرمت والا مہینہ۔ اور کیا مطلب حرمت کا؟ حرمت کا یہ معنی کہ اس کے اندر گناہوں سے، اس کے اندر ایسے کاموں سے جس سے فتنہ فساد، جس سے امن کے خرابی کا سبب ہو، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ خصوصیت کے ساتھ ایسی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کے اندر مشغول ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، گناہوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ کریں۔ چوتھی وجہ جو بیان کی گئی ہے اس کی عظمت کی، وہ یہ ہے کہ اسلامی سال کا آغاز اس مہینے سے ہوتا ہے، محرم الحرام سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے روزوں کی فضیلت کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ سال کے پہلا مہینہ، یہ سال کے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے کہ اس کے اندر نیکیوں کو اس طرح معمور کیا جائے کہ ان نیکیوں کا اثر، ان نیکیوں کی برکت پورے سال پر پڑ جائے، تاکہ ان کی نیکیوں کا اثر پورے سال پر رہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس محرم الحرام کی عظمت کو پہچاننے بھی، اور اس کی عظمت کریں بھی، اور اس کی حرمت کا لحاظ بھی کریں۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کی عظمت پہلی شریعتوں میں بھی مسلم رہی ہے، یعنی یہ حرمت والا مہینہ پہلے بھی تھا۔ امت محمدیہ میں اس کی حرمت تو ہے ہی ہے، پہلی امتوں میں بھی اس کی حرمت بیان کی گئی ہے، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ وہ بھی ان 4 مہینوں کی عظمت اور حرمت کو مانتے ہیں، وہ بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اس کا احترام اور اس کا اکرام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔